اسکرین ویزیبل ہے آپ لوگوں کے سامنے؟ جی جی کلیئر ٹھیک ہے. تو بوادر کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ لفظ بوادر کے بارے میں کون سی بات غیر و صائبن یعنی کہ غیر صحیح ہے. غیر و صائبن غیر صحیح ہے. تو نمبر 1 ہے بوادر جو جمع ہے. نمبر 2 ہے مفردها بادرۃ، اس کا مفرد بادرہ ہے. نمبر 3 ہے معنی ہوا الحدہ اور ما یبدو من الانسان عند حدته، کس کا معنی ہے تیزی یا اس کی تیزی کے وقت انسان سے جو کچھ کا اظہار ہوتا ہے وہ. اور چوتھا آپشن ہے لیس ای واحد من الثلاث. تو کون سا صحیح ہوگا بتائیں؟ سوال ہے کہ مادہ غیر و صائبن کی کون سا سوال دیکھ رہے تھے. فور سر. مادہ کون سی بات غیر صائب ہے؟ آپشن تو نمبر 4. آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا. کیوں؟ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. جب تینوں صحیح ہے تو کیا کہیں گے؟ لیس ای واحد من الثلاث غیر صائبن، تینوں میں سے کوئی بھی غیر صائب نہیں ہے. چلے سوال نمبر 12 ہے فی ای حال من الاعراب توجد کلمۃ وطأ. لفظ وطأ اعراب کی کس حالت میں ہے؟ تو بتائیں. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم. تو وطأۃ جو ہے اعراب کی کس حالت میں ہے؟ مرفوع، منصوب، مجرور یا خالی من الاعراب؟ تو بتائیں. مرفوع ہے. نہیں، پھر سے دیکھیں. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم. تو یہ جو وطأتو ہو نا، یہ مرفوع نہیں، یہ منصوب ہے. جی بالکل منصوب ہے. یہ منصوب کیوں ہے؟ منصوب اس وجہ سے ہے کہ تعریفوں کا فاعل بطحا ہو گیا، وطأتہ مفعول، کہ یہ وہ ہے کہ بطحا بھی اس کے قدم کے نشان جانتا ہے. چلیے سوال نمبر 13 ہے کہ من الشخص الذي لا تخشى بوادره ويتصف بحسن الخلق والشيم في البيت التالي. کہ وہ کون انسان ہیں کہ جن کے غصے سے ڈرا نہیں جاتا ہے، یعنی کہ جن کے غصے کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اور وہ انسان یتصف بحسن الخلق والشيم. دیکھیے اتصف بشے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے متصف ہونا، یعنی کسی چیز کی کوالٹی ہونا اس کے اندر. تو وہی ہے وہ تصف بحسن الخلق والشيم، اور وہ اچھا اخلاق، اچھا کردار سے متصف ہیں، یعنی اچھا اخلاق، اچھا کردار والا ہیں. تو وہ کون شخص ہیں؟ یہ شعر ہے صاحب الخلیقۃ لا تخشى بوادرہ یزینہ اثنان حسن الخلق والشيم میں ان خصوصیات کے حامل کون شخص ہیں؟ تو آپشن دیکھیے الامام زین العابدین، علی بن حسین، اور کل واحد من الاثنین لیس ای واحد من الثلاث. تو کون سا ہوگا بتائیں؟ آپشن 3. جی آپشن 3، کیونکہ یہ امام زین العابدین ہی ہیں علی بن حسین. نمبر 14 ہے ما اسم الفرزدق. فرزدق کا نام کیا ہے؟ غالب، حمام، فراس، منبہ. بتائیں. حمام. جی آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا، فرزدق کا نام حمام ہے. سوال نمبر 15 ہے کہ این ولد الفرزدق. فرزدق کہاں پیدا ہوئے؟ بصرہ. کوفہ، بصرہ، اور آگے کیا ہے؟ بغداد، شام. فرزدق بصرہ میں پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا. فرزدق بصرہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا. سوال نمبر 16 ہے من قال عن الفرزدق، کہ فرزدق کے بارے میں کس نے کہا تھا اقرئہ القرآن فهو خیر له، کہ اس کو قرآن پڑھاؤ یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ کس نے کہا تھا بتائیں؟ ابو ہو، اس کے ابو نے کہا تھا. جی آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا. وجہ یہ ہے کہ فرزدق کے ابو جو ہے حضرت خلیفہ اسلام، چوتھا خلیفہ حضرت علی کے پاس لے گئے، تو حضرت علی نے کہا تھا اقرئہ القرآن فهو خیر له، کہ اس کو قرآن پڑھاؤ یہ ان کے لیے بہتر ہے. سوال نمبر 17 ہے من الشاعر الذي قید نفسه واقسم الا يفك حتى يحفظ القرآن وبر بيمينه. وہ کون سے شاعر ہیں الذي قید نفسه، جس نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا؟ قید نفسه باندھ لیا. وہ اقسم اللہ یفک. دیکھیے فکا یفکو، فکن من سے ہوتا کھولنا،
اور قسم کھایا کہ وہ نہیں کھولے گا حتیٰ یحفظ القرآن، جب تک وہ قرآن نہ پڑھ لے، وہ بر بیمینہ، اور اپنا قسم پورا بھی کیا، اپنی قسم پوری بھی کی انہوں نے۔ تو یہ دیکھیں بر بالیمین کا مطلب ہوتا ہے قسم پوری کرنا۔ تو وہ کون شاعر ہیں جس نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھایا کہ جب تک قرآن نہ حفظ کر لوں تب تک میں کھولوں گا نہیں، اور اپنا قسم بھی پوری کیا اس نے۔ تو حمام ہیں، یہ دیکھیے نمبر 1 ہے حمام، نمبر 2 ہے فرزدق، نمبر 3 ہے ابو فراس، اور نمبر 4 ہے نمبر کل 1 من الثلاث۔ آپشن فور ٹو، جی آپشن ٹو۔ آپشن 4 فور فور سر. جی آپشن 4 صحیح ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حمام تو ان کا نام ہے، فرزدق سے مشہور ہیں، ابو فراس ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے، حمام ان کا نام ہے، الفرزدق کے نام سے مشہور ہیں، ابو فراس ان کی کنیت ہے، اس وجہ سے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ بولتے نہیں ایک میاں کے 3 نام، فضلہ، فضل، فضل الرحمان، تو وہی ہیں یہ حمام، فرزدق، ابو فراس۔ سوال نمبر 18 ہے ایو من الکلام تال صحیح عن فرزدق، کہ فرزدق کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ نمبر 1 ہے کانا فاجرن، کہ وہ بہت ہی فاجر انسان تھے، یعنی صحیح انسان نہیں تھے، بہت ہی۔ نمبر 2 ہے کانا فاحش النطق، فاحش النطق میں سے گندا بولتے تھے، یعنی جب بھی بولتے تھے تو بس بہت برا بولتے تھے۔ اور ویاوی الی رکن شدید من شرف حسبہ و کرم نسبہ، تو یہاں پہ ایک اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ فرزدق کا جو وہ خاندان تھا نا، تو وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اعلیٰ خاندان تھے، اعلیٰ خاندان ہونے کی وجہ سے اسی اعلیٰ خاندانی کا سہارا لیتے تھے وہ، اور اس سہارا لے کر کے خوب وہ گندی گندی باتیں بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کانا فاحش النطق، وہ گندی باتیں بولتے تھے، وہ یا بھی، اور وہ پناہ لیتے تھے الی رکن شدید، ایک مضبوط پناہ گاہ کا وہ پناہ لیتے تھے، من شرف حسبی و کرامی نسبی، اپنے بہترین حسب اور بہترین نسب کے مضبوط پناہ گاہ کو وہ پناہ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب کیا وہ کلیئر ہو گیا کہ چونکہ ان کا خاندان اچھا تھا تو اسی کے سہارے وہ جو ہے غلط بولتے تھے۔ تو آپشن نمبر 3 ہے کانا خبیث الحجا، یعنی کہ وہ جب ہجو کرتے تھے بہت ہی برا ہجو کرتے تھے، وہ فاحش النطق، اور وہ بہت برا بولتے تھے، وہ قاذفا للمحسنات، اور قذف المحسنات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پاک دامان عورتیں ہیں اس پر تہمت لگانا، اور پاک دامان عورتوں پہ وہ تہمت لگانے والے تھے۔ آپشن نمبر 4 ہے کل واحد من الثلاث۔ تو آپ کا سوال تھا یہ کہ کون سی بات صحیح ہے فرزدق کے بارے میں، تو بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن 4 سر۔ جی آپشن 4 صحیح ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے جب آپ وہ پڑھیں گے خصوصاً حسن زیات، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں ساری خوبیاں تھیں ماشاء اللہ سے۔ چلیے سوال نمبر 19 ہے کہ این توفی الفرزدق، فرزدق کی وفات کہاں ہوگی؟ بصرہ میں سر، الکوفہ، بصرہ۔ البصرہ، الشام، مکہ؟ بصرہ میں، بصرہ میں ہی وفات ہوئی فرزدق کی۔ سوال نمبر 20 ہے کہ من الشاعر الذي قال عنه النقاد لولا شعره لذهب ثلث العربیہ، وہ کون سے شاعر ہیں کہ جن کے بارے میں نقاد نے کہا ہے، یعنی کہ ناقدین نے کہا ہے کہ لولا شعره، کہ اگر ان کا شعر نہیں ہوتا تو لذهب ثلث العربیہ، تو عربی زبان کا تہائی حصہ الفاظ ذہب ختم ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے الفاظ بہت استعمال کیے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اردو جانتے ہوں تو انڈیا میں یہ سمجھ جائیے کہ وہ ہیں ایک نام بھول گیا، ہاں جوش ملیحہ آبادی ایک شاعر ہیں، جوش ملیحہ آبادی، میں جب فرزدق کو دیکھتا ہوں تو وہی نظر آتے ہیں، ٹھیک جوش ملیحہ آبادی کی طرف ہے یہ، جس طرح جوش ملیحہ آبادی الفاظ چن چن کے استعمال کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی تھے فرزدق، تو الفاظ کے انہوں نے استعمال بہت اچھا کیا ہے، تو اسی وجہ سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ ان کا شعر نہ ہوتا تو عربی کے تہائی الفاظ ختم ہو جاتے۔ تو کس کے بارے میں کہا ہے نقاد نے یہ؟ الفرزدق، آپشن 3۔ حمام، کل من الاثنین، جریر۔ تو آپشن نمبر 3 تھری صحیح آپشن ہوگا، تھری. کیوں؟ دونوں ایک ہی ہیں، جی۔ سوال نمبر 21 ہے ماذا قال الاخطل عن الفرزدق، فرزدق نے اخطل کے بارے میں کہا تھا؟ نمبر 1 الفرزدق ینحت من صخر، کہ فرزدق جو ہے چٹان سے تراشتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ فرزدق کی شاعری میں ویسی ہی سختی ہوتی ہے کہ جیسی سختی کہ چٹان کو تراشنے کے بعد ہوتا ہے، تو یہ ہوا کہ فرزدق چٹان سے تراشتے ہیں۔
آپشن نمبر 1 یہ ہے. 2 ہے کہ الفرزدق یغرف من بحرین، کہ فرزدق سمندر سے پانی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 3rd ہے کلو من الاثنین، چوتھا ہے لیس ای واحد من الثلاث. تو بتائیں اختل نے کیا کہا تھا فرزدق کے بارے میں؟ آپشن 3 سر. نہیں، آپشن 1 سر. سر آپشن 1. جی آپشن 1 صحیح ہوگا، کیونکہ اختل نے فرزدق کے بارے میں یہ کہا تھا الفرزدق ینحت من صخر، اور جریر کے بارے میں کہا تھا کہ جریر یغرف من بحرین، جریر کے بارے میں کہا تھا یغرف من بحرین، کہ جریر جو ہے سمندر سے پانی لیتا ہے. سر اس سے کیا مراد ہے؟ جی کیا سمندر سے پانی لیتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے دیکھیے ایک طرف ہے فرزدق چٹان کو تراشتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو شاعری ہوتی ہے، ان کی شاعری میں بہت ہی سخت قسم کا ہجو پایا جاتا ہے، جس طرح سے چٹان تراشنے کے بعد ان کے اندر سختی ہوتی ہے. اور دوسرا ہے کہ سمندر یہ جریر یغرف من بحرین، دیکھیں غرفہ یغرفو کا مطلب ہوتا ہے کہ چلو سے پانی لینا، ٹھیک ہے. قرآن کی آیت ہے نا ومن اقترف غرفتن، ایسے وہ جالوت طالوت کا جو واقعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیں تو وہ پانی لیتے ہیں، تو مطلب یہ کہ فرزدق کے مقابلے میں ان کی شاعری میں تھوڑی وہ ہے نرمی ہے، تو یہ مطلب ہوا ان کا، چونکہ پانی نرم ہوتا ہے اور چٹان سخت ہوتا ہے. سوال نمبر 22 ہے متی توفی الفرزدق، یغرف من بحر کا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کوئی اشکال ہے بتائیں. جی نہیں سر، وہی سمندر سے پانی لیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے وہی ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے ہاں ایک چیز آپ کو میں بھی مجھے ذہن میں آیا کہ آپ خاموش تھے، شاید آپ کو یہ اشکال آیا ہوگا کہ بحر کیوں ہے. دیکھیے بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر، اور بحر اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کی کلام میں نرمی تو ہے، ٹھیک ہے، فرزدق کے مقابلے میں، لیکن وہ سمندر سے پانی لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر معنی نہیں، معنی ہے اس کے اندر لیکن نرمی ہے اس کے ہاں. چلیے سوال نمبر 22 ہے کہ متی توفی الفرزدق، کہ دیکھیے اس میں یغرف من بحر کا دو چیز آپ ذہن میں رکھیں، کلیئر ہو جائے گا. یغرف من بحر، ایک یہ غرفہ آپ ذہن میں ہونا چاہیے، دوسرا بحر ذہن میں ہونا چاہیے. تو وہ سمندر سے پانی لیتے ہیں، تو وہ پانی جو لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کلام میں نرمی ہے فرزدق کے مقابلے میں. ایک چیز یہ، دوسری چیز بحر کو آپ سامنے رکھیے، باہر میں سے ہوتا سمندر، تو ان کو سامنے رکھ کر کے آپ یہ سمجھیے کہ یہ نرمی ہوتی ہے اس کے کلام میں، لیکن نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کلام میں معنی نہیں، بلکہ ان کے کلام میں معنی بھی ہیں ان کے اشعار میں، سمندر جس طرح ہوتا ہے سمندر کی طرح. سوال نمبر 22 ہے متی توفی الفرزدق، کہ فرزدق کی وفات کب ہوئی؟ تو نمبر 1 ہے عام 32 و 700، 732 یہ ہے میلاد، آپشن نمبر من 3. المیلاد ہجری، اور دوسرا ہے عام یہاں پہ مجھے من الہجرہ کا آنا چاہیے، یہاں پہ من الہجرہ ہوگا، اور اس میں جو ہے نہیں ٹھیک ہے سوری. دوسرا ہے عام 14 و 100 من الہجرہ، کہ 114 ہجری اور 732 عیسوی. اور تیسرا آپشن ہے کل من الاثنین، چوتھا ہے لیس ای واحد من الثلاث. تو بتائیں کون سا صحیح ہوگا کہ فرزدق کی وفات کب ہوگی؟ آپشن 3. آپشن 3. 3 میں، کیونکہ 732 عیسوی تھا، ٹھیک ہے، اور 111 ہجری کا وہ سال تھا، اس وقت ان کی وفات ہوئی، تو اس وجہ سے دونوں صحیح ہوگا. آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. سوال نمبر 23 ہے ماذا صحیح عن الفرزدق، فرزدق کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ چلیے یہ پڑھنے سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لیجیے، جو فرزدق تھے نا، چونکہ وہ عموی حکومت میں تھے، تو عموی حکومت سے وہ ظاہری طور پر
وہ کہتے تھے کہ میں اموی کے ساتھ ہوں، مطلب شو آف کرتے دکھا کے کہتے تھے، لیکن ان کے دل میں جو ہے علوی کے لیے محبت تھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فرزدق تھے، فرزدق وہ اپنے قوم کے لیے ان کے دل میں بہت ہی عصبیت تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ صرف ان کی قوم ہی کا، ان کے قبیلے ہی کا نام ہو۔ اب چلیے مادہ صحیح عن فرزدق، فرزدق کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ نمبر 1 تظاہر مع العلویین، کہ وہ علویین کے ساتھ، وہ بظاہر وہ علویین کے ساتھ وہ شو آف کرتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یزمرو الولا، دیکھیے ازمرا یزمرو کا مطلب ہوتا ہے، ازمرا یزمرو کا مطلب ہوتا ہے اخفا یخفی، ٹھیک ہے، دل میں چھپا کے رکھنا۔ تو یزمرو الولاء للعلویین، اور علوی کے لیے، یعنی کہ علوی کے لیے، علوی میں سے مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب جو لوگ ہیں، یعنی مطلب شیعہ، ان کے لیے یہ اپنے دل میں محبت چھپا کے رکھتے تھے۔ اور تیسرا آپشن ہے کانا شدید التعصب لقومہ، وہ اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ عصبیت رکھتے تھے، حریصا علی اعلاء مآثرہ، اور ان کے اچھے کارناموں کو بلند کرنے کے وہ بڑے خواہاں تھے، یعنی کہ بلند کرنا چاہتے تھے تو ان کی باتوں کو، ان کے کارناموں کو۔ اور چوتھا آپشن ہے کل واحد من الثلاث، تو بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن option 4 ہوگا سر۔ 4. جی آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ یہ ہے متنبی کا قصیدہ نعد المشرفیۃ والعوالی۔ ما اسم المتنبی، متنبی کا نام کیا تھا؟ احمد بن حسین، حسین بن احمد، اور محمد بن احمد، حسین بن احمد، وہ دو آپشن سے نمبر 1 چلیے آپشن 1 1 جی، متنبی کا نام تھا احمد بن حسین۔ ما کنیت المتنبی، متنبی کی کنیت کیا تھی؟ ابو فراس، ابو طیب، ابو آپشن الاسود، 2، ابو الخیر؟ آپشن Option 2 2. جی، متنبی کی کنیت تھی ابو طیب۔ این ولد المتنبی، متنبی کہاں پیدا ہوئے؟ بالکوفہ، Bilkufa. کوفہ۔ بالبصرہ، Option 1. بمکہ، بالمدینہ؟ تو متنبی پیدا ہوئے تھے کوفہ میں، تو بالکوفہ صحیح ہے۔ ایو من الکلام التالی صحیح عن المتنبی، کہ نیچے دی ہوئی باتوں میں کون سی بات متنبی کے بارے میں صحیح ہے؟ نمبر 1 ہے کہ ولد من اب فقیر و ام غنیۃ، کہ وہ پیدا جو ہوئے ایک باپ سے، یعنی کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور مالدار ماں سے، یعنی کہ ان کا باپ تو فقیر تھا، اردو یہ غریب، ہاں ہم لوگ عربی میں اردو میں بولتے ہیں غریب، کا باپ غریب تھا اور ماں مالدار تھی۔ اور چلیے یہاں پہ ایک چیز رک کر کے سمجھتے ہیں، اس میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ غریب ہوتا ہے عربی میں، پتہ ہے عربی میں غریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ نہیں جانتا ہوں۔ Ajnabi. اجنبی ہے نا سر، Ajnabi. اجنبی۔ Ajnabi. جی، غریب کا معنی عربی میں جو ہوتا ہے اجنبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، غریب کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ اجنبی ہوتا ہے۔ اور لیکن اردو میں ہم لوگ غریب کس کو بولتے ہیں؟ فقیر کو بولتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہوں۔ اب سوال یہ آتا ہے، اردو میں ہم لوگ جس کو غریب بولتے ہیں، یہ جس کو ہم غریب بولتے ہیں اردو میں، غریب جس کے پاس پیسے نہ ہوں، عربی میں اس کے لیے یوز ہوتا ہے فقیر۔ چلیے، ایو من الکلام تالی صحیح عن المتنبی، کہ متنبی کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ تو ایک تو یہ کہ وہ جو پیدا ہوئے ان کے باپ غریب تھے اور ماں مالدار۔ دوسرا ہے کہ ولد من اب تاجر غنی، کہ باپ ایک بزنس مین مالدار تھا، وہ ام فقیرۃ، اور ماں غریب تھی۔ اور تیسرا آپشن ہے ولد من ابوین فقیرین، کہ ان کے ماں باپ دونوں کے دونوں غریب تھے۔ اور چوتھا آپشن ہے ولد من ابوین تاجرین غنیین، کہ ان کے ماں باپ دونوں کے دونوں تاجر تھے اور مالدار تھے۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 3 سر۔ جی آپشن 3،
کہ آپشن 3 سے ہوگا. وجہ یہ ہے کہ متنبی کے ماں باپ دونوں غریب تھے. ولد من ابوین فقیرین، ایسے ماں باپ سے پیدا ہوئے جو کہ دونوں. تو متنبی کے ماں باپ، چلیے منشا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. متنبی، معری، ابو تمام، بختری، تو بتائیں کون سا ہوگا؟ تو یہ سر متنبی ہیں، آپشن ظاہر سی بات ہے. ما هو البلد الذي ادعى فيه المتنبي النبوة وفتن شرذمة من الناس بقوة أدبه وسحر بيانه؟ کہ وہ کون سا شہر ہے کہ جس شہر میں متنبی نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ فتح نہ شرذمتاً، دیکھیے شرذمہ کا مطلب ہوتا ہے جماعتاً، ٹھیک ہے. وہ فتح نہ شرذمۃ من الناس، اور لوگوں کی ایک جماعت کو اس نے فتنے میں ڈال دیا، یعنی کہ اپنی طرف مائل کر دیا. بقوت ادبہ، اپنے ادب کی طاقت سے، وسحری بیان ہی، اور اپنے بیان کی جادو. اسی کی طرف سے ان کو رائے پولیس انمیوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں پلیز. جی تھینک یو. تو سوال نمبر 6 ہے ما هو البلد، کہ وہ کون سا شہر ہے جس میں متنبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس میں لوگوں کی ایک جماعت کو انہوں نے اپنا بنا لیا تھا. تو نمبر 1 ہے کوفہ، شام، مکہ، مدینہ. بتائیں، ذہن میں ہے؟ آپشن 2. سر. جی، شام سر، وہ شام. شام کا شہر ہے. من هو الامیر الذي قبض على المتنبی عندما اشتهر امر ادعائه النبوة، کہ وہ کون سے امیر ہیں کہ جنہوں نے متنبی کو گرفتار کیا. قبض علی المتنبی مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرفتار کرنا. جسے بولتے ہیں نا کہ پولیس نے فلاں کو گرفتار کر لیا، تو بولیں گے قبضت الشرطہ علی فلاں. تو وہ کون سے امیر ہیں جنہوں نے متنبی کو گرفتار کر لیا؟ عندما اشتہار کا مطلب ہوتا ہے کہ فیمس ہونا. جب کہ اس کے نبوت کا دعویٰ کرنے کا معاملہ مشہور ہوا. تو کون سے امیر ہیں؟ تو نمبر 1 ہے لولو، نمبر 2 ہے امیر و حماس، نمبر 3 ہے کل من اثنین، نمبر 4 ہے سیف الدولہ. تو وہ کون ہے بتائیں؟ كل من الاثنين، كل من الاثنين. بالکل نہیں ہوگا. وہ ہے کہ ان کا نام لولو تھا اور وہ حماس کے امیر تھے. اوکے، حماس کے امیر تھے. نمبر 8 ہے من هو الامیر الذي سلم المتنبی الى الرواض فعلموه الفروسیہ والطراد حتى لا يفارقه في الحرب ولا في السلم. کہ وہ کون سے امیر ہیں الذي سلم المتنبی الى الرواض، کہ جنہوں نے متنبی کو، دیکھیے رادہ یروزو کا مطلب ہوتا ہے ریاضت کرنا. مطلب یہ کہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ورزش کرنا. رواز مطلب جو کہ ورزش سکھاتا ہو. تو وہ کون سے امیر ہیں جنہوں نے متنبی کو حوالے کیا رواز کی، یعنی کہ ورزش سکھانے والوں کے. فعلموه الفروسیہ، تو ان کو گھوڑ سواری سکھایا. فروسیہ میں سے ہوتا ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہونے کی صلاحیت. تو ان کو بھگانا سکھایا، مطلب یہ کہ مار کرنا سکھایا. حتی لا یفارقہ فی الحرب ولا فی السلم، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ نہیں چھوڑتا تھا چاہے جنگ ہو یا صلح کی حالت ہو. تو وہ کون سے امیر ہیں جنہوں نے متنبی کے ملتے ہی متنبی کو انہوں نے حوالے کر دیا سیکھنے کے لیے. اور سیکھنے کے بعد پھر وہ ہمیشہ اس امیر کے ساتھ رہتا تھا. تو نمبر 1 ہے ابو الاشاعر، والی انطاکیہ، کل من الاثنین، سیف الدولہ. تو بتائیں کون ہیں؟ آپشن 3 ہوگا سر. نہیں، آپشن 3 نہیں ہوگا، سیف الدولہ. آپشن 4 سر. جی 4 ہوگا، صحیح، آپشن 4 ہوگا. یہ اور انطاکیہ کے والی تھے، کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اب متنبی کی ملاقات اس سے ہوئی، والی انطاکیہ ابو الاشاعر سے ہوئی. تو پھر اس والی کے حوالے کیا، سیف الدولہ کے جیسے حوالے کیا. سیف الدولہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی ہونہار ہے، بہت اچھا شاعر ہے.
تو سیف الدولہ نے فوراً پھر انہوں نے جو لوگ سکھاتے تھے، گھوڑ سواری سکھاتے تھے اور شکار کرنا سکھاتے تھے، ان کو دیا، کہا کہ ان کو سکھاؤ۔ تو ان کی جو ہے پھر ٹریننگ ہونے لگی۔ پھر جب ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی اس کی متنبی کی، اور انہوں نے سیکھ لیا گھوڑ سواری بھی، تو پھر وہ مسلسل ساتھ ہی میں رہتا تھا ان کے سیف الدولہ کے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو عبارت ہے نا، یہ والا، یہ وہیں سے ہے، حسن زیات ہی سے ہے، تو اس وجہ سے آپشن نمبر 4 سے یہ ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 9 ہے، چلیے اب بتانے کی ضرورت نہیں، وہ بات آ ہی گئی کہ من قدم المتنبی الی سیف الدولہ، کس نے متنبی کو سیف الدولہ کے حوالے کیا تھا، سیف الدولہ کو دیا تھا، کس نے متنبی کو؟ ابو الاشاعر، والی انطاکیہ، کل من الاثنین سیف الدولہ۔ تو بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ انطاکیہ۔ آپشن تھرڈ۔ آپشن 3 صحیح ہوگا۔ ابو الاشاعر ان کا نام تھا، وہ انطاکیہ کے گورنر تھے، اور وہ کن کی طرف سے؟ سیف الدولہ کی طرف سے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ ابو الاشاعر یعنی والی انطاکیہ نے متنبی کو سیف الدولہ کے حوالے کیا، تو سوال نمبر 3 صحیح ہوگا، آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 10 ہے إلى أين سافر المتنبي عندما حدثت فجوة بين المتنبي وسيف الدولة، سیف الدولہ؟ دیکھیے متنبی سیف الدولہ دونوں ساتھ رہتے تھے، متنبی ان کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن ایک بار ہوا کہ کسی وجہ سے دونوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، ٹھیک ہے، فجوہ یعنی سختی، انبن، کھلاپن۔ تو دونوں میں جب انبن ہو گئی تو متنبی اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ نمبر 1 ہے الی مصر، نمبر 2 ہے الی الشام، نمبر 3 ہے الی العراق، نمبر 4 ہے الی مکہ۔ تو بتائیں کہاں گئے تھے اس وقت؟ آپشن 1 سے مصر۔ جی مصر گئے تھے۔ دیکھیے جب متنبی سیف الدولہ کی نہیں بننے لگی تو متنبی سیف الدولہ سے ناراض ہو کر کے مصر چلے گئے کافور اخشدی کے پاس، اور پھر کافور اخشدی کی انہوں نے تعریف کی تھی، ان کی شان مدح کی سیف متنبی نے۔ پھر کافور اخشدی نے دیکھا کہ ارے یہ تو بہت بڑا بنتا ہے، یہ تو تھوڑی سی چیزوں پہ راضی ہونے والا نہیں، یہ تو ڈائریکٹ بادشاہ ہی بننا چاہتا ہے۔ تو پھر آتا ہے ورڈ زوا وجہہ عنہ، تو یہ جو کافر اخشدی تھے انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا متنبی سے۔ جب متنبی نے دیکھا کرے یہ منہ پھیر رہا ہے تو متنبی ان کے جو کر کے بس وہاں سے چل دیے وہ مصر سے، کہ متا قال المتنبی القصیدۃ التالیہ، متنبی نے یہ نیچے والا قصیدہ جو ہے نعد المشرفیۃ والعوالی وتقتلنا المنون بلا قتال، یہ متنبی نے یہ قصیدہ کب کہا تھا؟ چلیے پہلے بتائیے کب کہا تھا، پھر اس شعر کا ترجمہ کریں گے نمبر ہم 1 یہاں سے۔ آپشن 1۔ جی آپشن آپشن 1 نمبر 1 بالکل عند جی وفاة والدہ سیف الدولہ۔ جی۔ عند وفات والدتی سیف الدولہ، جب سیف الدولہ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ان کی مرثیہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ چلیے پہلے شعر سمجھتے ہیں یہ شعر، اور یہ شعر ٹھیک سے دیکھیے گا کیونکہ یہ سب سے پہلا شعر ہے اس قصیدے کا۔ نعد المشرفیۃ والعوالی وتقتلنا المنون بلا قتال، دیکھیں مشرفیہ من سے کیا ہوتا ہے؟ مشرفیہ سے پہلے آپ السیوف کو محذوف مانیں، ٹھیک ہے، مشرفیہ سے پہلے، تو نعد المشرفیہ کا مطلب ہے نعد السیوف المشرفیہ۔ اصل مشرفیہ ہے کیا ہے؟ مشرفیہ اصل میں ایک مشارف جو ہیں عرب میں کچھ گاؤں ہیں، ان کا نام، وہ اس علاقے کا نام ہے مشارف، تو وہیں پہ جو تلواریں بنتی ہیں تو وہاں کی تلواریں ہو سکتی اس زمانے میں بہت مشہور رہی ہوگی، نامی رہی ہوگی، جیسے آج علی گڑھ کا تالا ہے فار ایگزامپل، تو اسی کی وہاں کی جو تلواریں بنتی تھیں انہیں کو بولتے تھے مشرفیہ، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا یہ ورڈ میں نے اس میں بھی میں نے لکھا ہے اس میں ریویژن کے لیے جو دیا ہوا ہے واضح پہ۔ العوالی کا کیا مطلب ہے؟ العوالی کا مطلب ہے الرماح، الرماح نیزہ، تو نعد المشرفیۃ والعوالی، اعد یعد اعداد کا مطلب تیار کرنا، تو ہم لوگ مشرفی تلوار تیار کرتے ہیں، والعوالی اور نیزے تیار کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ تلوار تیار کرتے ہیں، نیزے تیار کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ جنگ میں جائیں اور ایک دوسرے کو ماریں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آگے والا شعر ہے
وتقتلنا المنون بلا قتال. دیکھیے منون کا مطلب کیا تھا؟ منون مطلب ہوتا ہے موت. منون ورڈ یاد رکھیے، منون مطلب موت. اور قتال جانتے ہیں، قاتل یقاتل قتالا، لڑنا. وتقتلنا المنون بلا قتال، اور موت ہمیں قتل کر دیتی ہے بغیر لڑائی کے. مطلب یہ کہ ہم لوگ تلوار تیار کرتے ہیں، نیزے تیار کرتے ہیں تاکہ جنگ میں لڑنے جائیں، لیکن بغیر جنگ کے موت آتی ہے، ہمیں قتل کر ڈالتی ہے، ہمیں مار ڈالتی ہے. تو شعر کا یہ ہوا. یہ چلیے یہ شعر سمجھ میں آیا، آگے چلیں. اس کا ہر ورڈ دیکھ لیجیے، سب ورڈ. سوال نمبر 12 ہے، ما معنی المشرفیہ فی البیت التالی. مشرفیہ کا کیا معنی ہے نیچے دیے ہوئے شعر میں؟ آپ لوگ خود بتائیں گے. نعد المشرفیۃ والعوالی وتقتلنا المنون بلا قتال. نمبر 1 الرماح السنان. نمبر 3 ہے کل من الاثنین. نمبر 4 ہے سیوف منصوبۃ الی مشارف وہی قرن من ارض العرب تدنو من الریف. آپشن 4. یہ وہ تلوار ہیں جو کہ مشارق کی طرح منسوب ہوتے ہیں، اور یہ گاؤں ہیں عرب کی سرزمین میں جو کہ ریف سے قریب ہے. ٹھیک ہے، یہ آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا کہ مشرفیہ سے مراد سیوف منصوبہ الی مشارق، یعنی مشرقی تلواریں ہیں. سوال نمبر 13 ہے، ما معنی العوالی فی البیت التالی. عوالی کا کیا معنی ہے نیچے دیے ہوئے شعر میں؟ نعد المشرفیۃ والعوالی وتقتلنا المنون بلا قتال. نمبر 1 ہے رؤوس الرماح. رؤوس میں سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب نیزے کا وہ نوک، رؤوس. ٹھیک ہے. نمبر 2 الرماح. اور نمبر 3 ہے کل من الاثنین. نمبر 4 ہے نمبر 3 سر. السیوف. تو بتائیں کیا ہے؟ آپشن 2. كل من الاثنين. جی کل من الاثنین ہوگا. آپشن تھرڈ. وجہ یہ ہے کہ الاوالی جو ہے نا، اوالی کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے رؤوس الرماح، اور صرف رماح بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے. اس وجہ سے کل من الاثنین صحیح ہوگا. سوال نمبر 14 ہے، ما معنی المنون. منون کا کیا معنی ہے؟ نعد المشرفیۃ والعوالی وتقتلنا المنون بلا قتال. تو کیا ہے؟ الموت، الدہر، العقاب، العذاب. منون کا کیا معنی ہے؟ الموت. آپشن 1. الموت. جی الموت ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 15 ہے، ماذا يقصد الشاعر بالبیت التالی. شاعر نیچے دیے ہوئے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیے، وما احد يخلد في البرايا بل الدنيا تؤول الى زوال. احد من سے کوئی، خلد یخلد، تخلید من سے ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، یخلد جو ہمیشہ نہیں رہتا ہو. بریۃ جمع برایا، مطلب مخلوق. بریۃ کی جمع برایا، مخلوق. تو یہ برایا جمع ہے، اس کی واحد ہے بریۃ. ما احد یخلد فی البرایا، مخلوق میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے. بل الدنیا تؤول الی زوالی. آل یؤول کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف جانا. بل دنیا تؤول الی زوالی، بلکہ دنیا زوال کی طرف جاتی ہے، یعنی دنیا کا انجام زوال ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں زوال کیا ہے؟ مصدر ہے، زال یزول زوالا. تو اب بتائیں ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی. شاعر نیچے دیے ہوئے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ نمبر 1 ہے الدنیا مصیرها الی الزوال، کہ دنیا کا انجام زوال ہے. دوسرا ہے لیس لاحد خلود، کہ کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اور تیسرا ہے کل من الاثنین، دونوں میں سے ہر ایک صحیح ہے. چوتھا ہے من یقوم بعمل جید، کہ جو اچھا کام کرتا ہے. یخلد اسمہ فی التاریخ، تو تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. تو بتائیں کہ ماذا یقصد الشاعر آپشن 3. بالبیت التالی. کون سا آپشن صحیح كل ہوگا؟ من الاثنين. جی آپشن تھرڈ آپشن صحیح ہوگا. تھرڈ. جی آپشن 3 صحیح ہوگا. شاعر اس سے یہ باتیں بھی کہنا چاہتے ہیں، اور آپشن نمبر 2 میں جو ہے وہ باتیں کہنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. چلیے آگے والا شعر ہے، ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی. شاعر نیچے والے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ نصیبک فی حیاتک من حبیب، نصیبک فی منامک من خیالی. کتنا زبردست شعر ہے یہ. چلیے پہلے اس کو شعر کو سمجھتے ہیں. شعر کو سمجھنے سے پہلے آپ مفہوم سمجھ جائیے. شاعر اصل یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا محبوب ہونا، تو محبوب ہو جو ہے محبوب یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ محبوب بھی فانی ہے. بلکہ وہ بالکل اسی طرح ہے محبوب کہ ابھی ہمارا یہ محبوب ہے، کبھی انتقال ہو جائے گا 60 سال 70 سال بعد، بات ختم ہے. اور ٹھیک یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان خواب میں
کوئی خیال دیکھے، خواب میں انسان دیکھے گا رے میں بہت ہی عظیم کام کر رہا ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب نیند ٹوٹتی ہے تو ختم. تو ویسے ہی محبوب ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو ساری باتیں ختم. تو شاعر اصل یہ کہنا چاہتے ہیں. اب چلیے نصیب کا من سے ہوتا ہے حد کا، مطلب آپ کا نصیب، آپ کا حصہ. نصیب کا فی حیاتی کا، آپ کی زندگی میں آپ کا حصہ، من حبیب کا، اپنے محبوب سے ایسے ہی ہے جیسے کہ نصیب کا فی منام کا، منام من سے خواب، جیسے کہ آپ کا حصہ ہے آپ کے خواب میں خیال سے. یعنی کہ آپ خواب دیکھ رہے ہوں تو خواب میں آپ کوئی خیال کر رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں خیال سے کہ میں جو ہوں اڈانی بن گیا ہوں، کچھ بھی بن گیا ہوں، بہت زیادہ مالدار بن گیا ہوں فار ایگزامپل، یا یہ کہ میں نجیب محفوظ بن گیا ہوں. خواب میں آپ نے دیکھا یہ، لیکن خواب دیکھتے ہی ختم. ٹھیک ویسے ہی ہے کہ محبوب ہے لیکن وہ بھی ختم ہو جانے والا ہے. تو پورا شعر کا ترجمہ یہ ہوا. آپ یہ سمجھے ہیں نا، نصیب کا مبتدا اور نصیب کا یہ والا کو خبر مانے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ساری باتیں. نصیب کا آپ کا حصہ، فی حیات کا آپ کی زندگی میں، من حبیب محبوب سے اتنا ہی ہے جتنا کہ نصیب کا آپ کا حصہ ہے، فی منام کا آپ کے خواب میں، من خیال کسی خیال سے. سمجھ گئے؟ کلیئر ہوا یہ شعر؟ جی سر. چلیے سوا آپشن دیکھتے ہیں کہ ماذا یقصد الشاعر فی بالبیت التالی، شاعر نیچے والے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں. نمبر 1 ہے کل فانی حتی الحبیب، ہر چیز فانی. آپشن تھرڈ سر. آپشن ہے الحبیب لیس لہ، ان کو ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا ہے، کل خیال الذی لیس لہ بقاء، اس خیال کی طرح جس کو کہ ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا ہے. چوتھا ہے کل من الاثنین، کہ دونوں بات صحیح ہے. تیسرا اور چوتھا ہے الانسان محدود بالحبیب کما ہوا محدود بالخیال فی المنام، کہ انسان اپنے محبوب سے محظوظ ہوتا رہتا ہے جس طرح کہ وہ کسی خیال سے محظوظ ہوتا ہے فی المنامی، خواب میں. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا. آپشن تھرڈ سر. جی آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. جی بالکل. اور کسی کو کوئی اشکال سمجھ میں آیا یہ؟ نصیب کا فی حیات کا من حبیب، نصیب کا فی منام کا من خیالی. چلیے سوال نمبر 17 ہے ما معنی نصیب فی البیت التالی، نصیب کا کیا معنی ہوتا ہے. نصیب کا فی حیات کا من حبیب، نصیب کا فی منام کا من خیال میں نصیب کا کیا معنی ہے. نمبر 1 ہے الحظ من کل شیء، کہ ہر چیز کا ایک حصہ، جزء من شیء، ہر چیز کا ایک جز، کل من الاثنین. چوتھا ہے الحرمان. بتائیں کیا کون سا آپشن صحیح کل ہوگا. من نصیب کا کیا الاثنین. معنی؟ آپشن 3. جی کل من الاثنین صحیح ہوگا. نصیب کا معنی یہ بھی ہے اور نصیب کا معنی الجزء من الشیء، الحظ من الشیء، دونوں ایک ہی باتیں ہیں، ایک طرح سے الفاظ الگ ہیں. ہاں النسال فی البیت التالی جمع فما مفردہ، نسال جو ہے نیچے دے ہوئے شعر میں وہ ہیں جمع ہے تو اس کا مفرد کیا ہے. دیکھیے فصرت اذا اصابتنی سہام تکثرت النسال علی النسال، تو یہ جو نسال ہے یہ جمع ہے. چلیے اس شعر کا ترجمہ آگے کریں گے. یہ جو نسال ہے یہ جمع ہے تو اس کا مفرد کیا آتی ہے. تو نمبر دیکھیے نسل، نصیلۃ، نصول، انسل. بتائیں نسال جمع ہے اس شعر میں، اس کا مفرد کیا آئے گا. نسل، نصیلۃ، نصول، انسل. آپشن 2 آپشن سر. نمبر 1 صحیح ہوگا. نسل. نسال کا واحد ہے نسل، اور نصیلۃ تو وہ ہوگا کیا بولتے ہیں اس کو مؤنث، اور نسلون کی ایک جمع تو نسال آتی ہے، اور نسلون کی ایک جمع نصول بھی ہے، اسی کی ایک جمع انسل بھی ہے. ما معنی النسال فی البیت التالی، کہ نسال کا کیا معنی ہوتا ہے نیچے دیے ہوئے شعر میں. نسال کا کیا معنی ہے. چلیے پہلے شعر پڑھتے ہیں پھر معنی ڈھونڈیں گے. فصرت اذا اصابتنی سہام تکثرت النسال علی النسال. دیکھیے اس شعر کو سمجھنے سے پہلے معنی سمجھیے. معنی اصل یہ ہے، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ پہ اتنے حوادث آئے کہ میں مضبوط ہو گیا ہوں، اتنا مضبوط ہو گیا ہوں کہ اگر یہ سمجھیے
کہ مجھ پہ اتنی حوادث آئے کہ اب میں مضبوط ہو گیا ہوں، اب اتنا مضبوط ہو گیا ہوں کہ اب اگر مجھ پہ حوادث آتے ہیں نا تو ان حوادث ہی کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ مجھ پہ حوادث آ کے خود میں ایک حادثہ بن گیا ہوں۔ تو یہ مطلب ہوا۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے یہ سمجھیے کہ مجھے تیر جو ہے جنگ میں خوب لگی، ٹھیک ہے، بدن میں مجھے تیر اتنی لگی کہ اب جو تیر پڑتے ہیں تو خود تیر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تیر بار بار انسان کو مارنے سے انسان کا بدن ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہوا۔ اب شعر دیکھیے، فصر تو سارا اسی روم سے ہونا، فصر تو اور میں ہو گیا ایسا کہ اذا اصابتنی سہام، اصابہ وہ السہام کا مطلب تیر کا لگنا، سامن کی جمع سہام مطلب تیر، اذا اصابتنی سہام کہ جب مجھے تیر لگتی ہے تو تکسرت النسال علی النسالی، تکسر ہے، تکسر و تکسرن کا مطلب ہوتا ہے تحطمہ، مطلب ٹوٹنا، نیزے نیزے پر ٹوٹ جاتے ہیں، نیزہ نہیں، نسال میں سے دھار، دھار دھار پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ میرا جو بدن ہے نا وہ بھی ایک طرح کی تیر ہے، دھار ہے، تو اب تیر جو ہے مجھ پہ پڑتے ہیں تو ان کا دھار ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ میں بھی تیر بن گیا ہوں، میں بھی میرے اندر بھی دھار ہے۔ تو یہ مطلب ہوا۔ شعر کلیئر ہوا سمجھ میں؟ بالکل۔ تکسرہ کیا ہے؟ باب تفاعل سے ہے۔ چلیے اب آگے چلیے کہ نسال کا کیا معنی ہے۔ نمبر 1 ہے السیف، نمبر 2 ہے حدیدۃ الرمح والسہم، نیزہ اور تیر کا وہ حدیدہ مطلب وہ نوک، ٹھیک ہے، نیزہ اور تیر کا نوک۔ نمبر 3 ہے کل من الاثنین، نمبر 4 ہے السکین۔ تو بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن تھرڈ۔ نہیں، آپشن 2 ہوگا سر، آپشن 2۔ آپشن 2 صحیح ہوگا۔ مثال کا معنی ہوتا ہے حدیدۃ الرمحی والسہمی، نیزہ اور تیر کا لوہا، یعنی مطلب ان کا نوک، دھار، دھار دھار۔ چلیے سوال نمبر 20 آپ لوگ خود بتائیں گے۔ من یہ باب اشتقت کلمۃ تکسرت، کس باب سے لفظ تکسر تکسرت مشتق ہے؟ فصر تو اذا اصابتنی سہام تکسرت النسال والا نسال، افعال انفعال تفاعل تفعیل تکسر، بتائیں۔ باب تفعیل، تفاعل۔ تفاعل۔ تفاعل سر۔ تکسر تفاعل سے ہے، تو آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ چلیے آگے والا شعر ہے کہ ای نوع من الاغراض الشعریہ یوجد فی البیت التالی، کہ شعری اغراض میں یعنی شعری اہداف میں کون سا غرض نیچے دیے ہوئے شعر میں پایا جاتا ہے؟ یہ پچھلے بار بھی ایک سوال آیا تھا اس طرح کا کہ شعر جو ہوتے ہیں ان کے مختلف اغراض ہوتے ہیں، مطلب مقاصد ہوتے ہیں، پرپز ہوتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے ہجو کے لیے، کوئی ہوتا ہے فخر کے لیے، کوئی ہوتا ہے کسی کے مرنے پر تو ان کو بولتے ہیں مرثیہ کے لیے۔ تو یہ جو شعر ہے اس میں کون سا غرض ہے؟ تو چلیے پہلے شعر پڑھتے ہیں۔ شعر ہے وہاں نا فما ابالی بالرزایا لانی من تفعت بان ابالی، ہانا من سے ہوتا ہے کیا ہونا؟ سہولہ، ہانا من سے کیا ہو؟ سہولہ، آسان ہو، ہانا آسان ہو گیا۔ چلیے پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں، شعر میں کہنا کیا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس میں ہمت دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے اب جو مصیبت آتی ہے نا، اب مصیبت جو بھی آتی ہے وہ مصیبت میرے لیے آسان بن گئی ہے، اسی وجہ سے اب مصیبت کی مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں، آئے مصیبت میں اس کو مہمان سمجھتا ہوں، جس طرح مہمان آتا ہے تو میں ان کو مہمان سمجھتا ہوں، ان کی خاطرداری کرتا ہوں، ویسے مصیبت آئے ان کو ایک مہمان سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے لیے آسان بن گئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں اس کی پرواہ کروں تو اس سے کوئی فائدہ تھوڑے ہونے والا ہے۔ کہ مصیبت آئے گی تو ہم سوچ کے رکھے ارے میرے اوپر مصیبت آنے والی، جو آنے والی ہے تو وہ آئے گی ہی، وہ تو ٹلنے والی نہیں ہے۔ اب میں اس آنے والے پہ میں پرواہ کروں، اس کے بارے میں غم کروں، تو اس سے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے شعر سمجھ میں آئے گا۔ وہاں نا، اور وہ آسان ہو گیا، کیا آسان ہو گیا؟ مصیبت آنا۔ فما ابالی بالرضایا، دیکھیے بالا یبالی مبالات کا مطلب ہوتا ہے ابا یا اباؤ، مطلب پرواہ کرنا۔ فلا ابالی تو میں پرواہ نہیں کرتا ہوں، بالرضایا، دیکھیے رضیتن کی جمع آتی ہے رضایا، مطلب ہوتی ہے مصیبتن۔ فما ابالی بالرضایا تو میں مصیبت کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، لانی من تفعت بان ابالی، کیونکہ انتفاع بھی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے فائدہ اٹھانا،
لأنی من تفعت، کیونکہ میں نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے بأن ابالی، اس بات سے کہ میں پرواہ کروں، یعنی مصیبت کی میں پرواہ کروں اس سے مجھے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پورے شعر کا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ آسان ہو گیا، فما ابالی بالرزایا، میں مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، لأنی من تفعت بأن ابالی، کیونکہ پرواہ کرنے سے میں نفع حاصل نہیں کر سکتا ہوں، پرواہ کرنے سے مجھے کوئی نفع نہیں ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بتائیں یہ کس غرض کے لیے کہا گیا ہے؟ نمبر 1 ہے الفخر، آپشن نمبر 1 2 ہے الشجاع الحجاع البقاء علی الاطلال۔ تو سر بتائیں آپشن 2، آپشن جی 2 جی آپشن 2 الشجاع، کیونکہ اس میں جو ہے شجاعت پائی جا رہی ہے، ہمت۔ مت جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ چلیے سوال نمبر 22 ہے ما مفرد الرزایا، رزایا کا مفرد کیا ہے؟ وہاں فما ابالی بالرزایا لأنی من تفعت بأن ابالی، تو اس میں رزایا جو آیا ہے لفظ ورڈ رزایا، اس کا مفرد کیا ہے؟ رزایا تو جمع ہے۔ نمبر 1 رضیۃ آپشن رضیۃ 1 رجع مرجع۔ آپشن 1 آپشن 1 رزایا کا مفرد ہے رضیۃ، رضیۃ کی جمع ہے رزایا۔ چلیے سوال نمبر 23 ہے، آپ لوگ خود بتائیں گے، ما معنی الرزایا فی البیت التالی، رزایا کا کیا معنی ہے؟ وہاں نا فما ابالی بالرزایا لأنی من تفعت بأن ابالی۔ نمبر 1 ہے رزایا کا کیا معنی ہے؟ مصیبت، المصیبہ، الفرح، السرور، کل من الثانی والثالث۔ بتائیں آپشن 1 جی رضایا کا معنی آپشن ہے 1 سر، المصیبت العظیمہ، بہت بڑی مصیبت۔ آپشن 1 صحیح ہوگا۔ آپشن نمبر 1 ہاں چلیے سوال نمبر 24 ہے، آپ لوگ خود جواب دیں گے، میں پڑھوں گا اور ابھی سے بس ذہن بنائیے۔ ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی، شاعر نیچے دیے ہوئے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہاں فما ابالی بالرزایا لأنی من تفعت بأن ابالی، کل مصیبت جلل، ہر مصیبت ہلکا ایک دم آسان ہو گئی۔ بولتے نہیں ایک بہت ہی مشہور محاورہ ہے کلو، ہاں وہ ہے شاید کہ حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کل مصیبت بعدک جلل، یا کہیں اور مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہو گئی۔ مطلب یہ کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ سے بڑھ کر یہ انتقال ہونا، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں تھی، اب جو بھی مصیبت آئے وہ میرا مہمان ہے۔ تو کل مصیبت جلل، کہ ہر مصیبت اب کم ہو گئی۔ الابع بالمصیبت لا ينفع، ابا یا ابا ابان مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا، کہ مصیبت کی پرواہ کرنا لا ينفع، نفع نہیں دیتا ہے۔ نمبر 3 ہاں نہ مواجہت المصیبہ، کہ مصیبت کا سامنا کرنا آسان ہو گیا۔ تو بتائیں ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی، کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن آپشن 4 4 آپشن سر، 2 نہیں، آپشن 4 صحیح ہوگا۔ اب جی کیسے؟ اب دیکھیے کل مصیبت جلل، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو کہاں سے پائی جا رہی ہے؟ یہ پائی جا رہی ہے یہاں سے کہ یہ شعر جو کہا تھا انہوں نے یہ شعر کہا تھا سیف الدولہ کی والدہ کی وفات پر۔ تو ان کی والدہ کی وفات کو وہ یہ سمجھ رہے، جب وہ شعر آگے پیچھے پڑھیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی وفات سب سے بڑی مصیبت ہے، تو اسی وجہ سے آگے انہوں نے کہا تو وہاں نا اب مصیبت جو آسان ہو گئی ہے، تو کل مصیبت جلل، تو یہ ہو گیا، اس وجہ سے اس کا یہ بھی ایک مفہوم ہوا۔ اور الابع بالمصیبت لا ينفع، تو یہ آپ کو اس میں پایا جا رہا ہے لأنی من تفعت بأن ابالی، کہ مصیبت کی پرواہ کرنے سے میں فائدہ حاصل نہیں کر پاتا ہوں۔ اور تیسرا آپشن ہے ہاں نہ مواجہت المصیبہ، یہ اسی ورڈ میں پایا جا رہا ہے وہاں نہ، ایک منٹ، جی تو یہ جو تیسرا آپشن ہے ہاں نہ مواجہت المصیبہ، تو یہ اسی میں پایا جا رہا ہے کہ وہاں نہ، یعنی کہ حانت مواجہت المصیبہ، تو اس وجہ سے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے چلیے سوال نمبر 25 ہے من هو الشخص الذي رثاه الشاعر في البيت التالي، وہ کون شخص ہیں کہ نیچے دیے ہوئے شعر میں جس کی مرثیہ خوانی کی ہے انہوں نے، متنبی نے، اطاب النفس انک مت موتا،
جی آپشن 1 صحیح ہوگا. انکی متی موتن تمنته البواقی والخوالی والدۃ سیف الدولہ حبیبۃ الشاعر زوجۃ الشاعر والد الشاعر. تو کس کی مرثیہ خوانی کرتے ہوئے شاعر نے یہ شعر کہا تھا؟ تو سیف الدولہ کی والدہ کی مرثیہ خوانی کرتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا تھا. تو اب چلیے یہ شعر پڑھیے، اور اس شعر میں تھوڑا سا کچھ ورڈ ہیں جو سمجھنے کے ہیں. اطابہ، اطابہ یطیب اطابتاً کا مطلب ہوتا ہے خوش کرنا، ٹھیک ہے. اطابہ تو اطابت باب فعال سے. اطاب النفس، دل کو خوش کر دیا ہے. چلیے پہلے اس شعر کا وہ مفہوم سمجھ لیتے ہیں، پھر شعر پہ آئیں گے. شاعر اس شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے سیف الدولہ کی والدہ کا جو انتقال ہوا ہے، تو ان کا انتقال ہونا بھی ان کے لیے ایک طرح کا وہ ہے، عزت ہے. عزت کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا تو سارے کے سارے لوگ اس پہ رونے لگے، ٹھیک ہے. تو یہ موت تو ایسی ہی ہوئی کہ جس پہ کہ سب کے سب افسوس کرنے لگے. تو یہ تو قابل موت رشک ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ کاش میری بھی موت ایسی ہو کہ میری موت پہ سب مجھے یاد کریں، سب مجھے دعائیں دیں، سب مجھے کہنے لگے کتنا اچھا انسان تھا، کتنا بڑا انسان تھا. تو یہ مطلب ہوا کہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں. تو ان کی موت اب ایسی موت ہے کہ اس موت پہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، اس سے پہلے مر چکے ہیں، وہ بھی چاہتے تھے کہ مجھے ایسی ہی موت آئے، ایک دم نامی موت، کہ لوگ مجھے یاد کریں. اب جو آنے والے ہیں ان کے بعد مریں گے تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے ایسی ہی موت ہو. مطلب یہ کہ ایسی موت اتنا بڑا بن کے ہو کہ لوگ ہر شخص کی زبان پہ میرا ہی نام ہو کہ وہ مر گیا، وہ مر گیا، کتنا اچھا تھا، کتنا عظیم تھا. تو یہ مطلب ہوا شعر کا پورا. اب شعر سمجھیے. اطاب النفس انکی متی موتن، اور دل کو خوش کر دیا اس بات نے کہ انکی متی موتن، کہ تم مری ہو ایسی موت کہ تمنت البواقی والخوالی، کہ اس کا تمنا کیا ہے بواقی. دیکھیے باقیتن کی جمع بواقی، اس کا مطلب ہوگا کہ آنے والے لوگ، ٹھیک ہے، کہ جس کا تمنا کرتے ہیں آنے والے لوگ جو ابھی مرے نہیں ہیں، جو باقی ہیں. والخوالی، اور اس کا تمنا کیا ہے خالیتن کے جمع خوالی. اس کا ایک معنی ہوتا ہے ماضیہ، یعنی گزرا ہوا. اس کے تمنا کرتے ہیں گزرے ہوئے لوگ. اس میں دو ورڈ ہیں جو سمجھنے کی ہے. اگر اس کا صرف لفظی ترجمہ دیکھ لیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. بواقی کا مطلب ہے کہ آنے والے لوگ، القادمون من الناس، جو ابھی زندہ ہیں. ہاں، خوالی کا مطلب ہے کہ الذی مضی من الناس، کہ جو لوگ گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں. تو وہ ہے خوالی کا مطلب، وہ ہے. تو اب یہ بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا؟ جی سر. اس میں ایک چیز بتائیں آپ لوگ، یہ موتن جو ہے یہ کیوں منسوب ہے بتائیں؟ ان کا سر، ان کا اسم ہے. کوئی اور بتائیں. انکی متی موتن تمنته البواقی والخوالی. تو مفعول مطلق ہے کیا؟ جی مفعول مطلق ہے. ویری گڈ. اچھا، مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک قسم ہے کہ تو 3 قسمیں ہیں. تو کون سی قسم ہے مفعول مطلق کی؟ نوعیت، عدد یا تاکید؟ نوعیت. اچھا نوعیت، چلیے کوئی بات نہیں، بہت اچھا نوعیت. مجھے ایک سوال ہے آپ سے کہ نوعیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مفعول ہو مصدر، وہ یا تو موصوف ہو یا مضاف ہو. تو ان دونوں میں سے کون سا پایا جا رہا ہے یہاں؟ نوعیت ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا گرامر میں کہ مفعول مطلق نوعیت کے لیے آتا جو ہے اس کی 2 شرطیں ہیں. یا تو وہ مصدر جو ہے، یعنی جو مفعول مطلق بن رہا ہے وہ مضاف ہو، یا تو وہ موصوف ہو. تو اب موتن مفعول مطلق آپ نے بتایا کہ نوعیت کے لیے، یہ بات صحیح ہے، نوعیت کے لیے ہے. تو یہ موصوف ہے یا مضاف ہے یہ بتائیں؟ موصوف ہے، موصوف. جی اب آپ نے پکڑا، بہت اچھا. تو یہ موصوف ہے. موتن جو ہے نا موصوف ہے. اور باقی یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ
بن کر کے موطن کی صفت بنی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا سب کو؟ چلیے آگے چلتے ہیں. آگے آیا ہے یہ سوال, لماذا نصب موطن فی البیت التالی, موطن کو منصوب کیوں دیا گیا ہے نیچے والے شعر میں؟ اطاب النفس انکی مت موطن تمنته البواقی والخوالی. تو بتائیں کون سا صحیح ہوگا, موطن کو کیوں منصوب دیا گیا ہے؟ آپشن تھرڈ. مفعول مطلق ہے سر. جی. سوال نمبر 27 ہے, فی ای محل من الاعراب وقعت کلمۃ البواقی, کہ لفظ بواقی اعراب کی کس حالت میں ہے؟ اطاب النفس انک مت موطن تمنته البواقی والخوالی. تو اب بتائیں کہ بواقی جو ہے یہ اعراب کی کس حالت میں ہے؟ مرفوعہ, منصوبہ, مجرورہ, مجزومہ, بتائیں. سر منصوبہ. اطاب النفس, جی مرفوع ہے سر. مرفوع. جی بالکل سر مرفوع ون ہوگا, ہے. آپشن ون. مرفوع جی ہے سر. بالکل. تمنت البواقی, کہ اس کا تمنا کیا جو لوگ زندہ آنے والا. ہیں اس نے بھی, آنے والوں نے, ٹھیک ہے, اس کی تمنا کیا. تو یہ بواقی کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, اوکے. چلیے اچھا, تو ماذا یراد بالبواقی والخوالی فی البیت التالی, کہ البواقی والخوالی سے کیا مراد لیا جاتا ہے نیچے والے شعر میں؟ اطاب النفس انک مت موطن تمنت البواقی والخوالی. تو البواقی والخوالی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 ہے القادمون من الناس, اور نمبر 2 ہے الناس الذین مضوا, کہ وہ لوگ جو گزر گئے. نمبر 3 ہے آپشن الناس نمبر 4 المیتون. سر. جی آپشن نمبر 4 ہوگا صحیح, کہ البواقی والخوالی سے مراد کیا ہے؟ تینوں ہے. تینوں کیسے ہیں وہ دیکھیے. یہ ایک ہے القادمون من الناس, تو القادمون من الناس بولیں گے الخوالی کو. القادمون من الناس بولیں گے البواقی کو بولیں گے القادمون من الناس, جو لوگ باقی رہ گئے, یعنی کہ القادمون من الناس, جو لوگ باقی رہ گئے. باقی الناس الذین مضوا, الناس المیتون, یہ بولیں گے کس کو؟ الخوالی کو, یعنی کہ جو لوگ گزر چکے ہیں. اور یہ جو ہے خوالی جمع ہے خالیتن کی, یہ یاد رکھیے گا. یہ باقیہ اور بواقی خوالی جمع ہے خالیتن کی. چلیے سوال نمبر 29 ہے, من الشخص الذي اعتدل المتنبی من مدحه لأنه كان يترفع عن مدح غیر الملوکی. وہ کون شخص ہیں کہ متنبی نے ان کی تعریف کرنے سے, اعتدل ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ہٹ جانا, یہ میں نے من لکھ دیا ہے, ان ہونا چاہیے. اعتدل ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ہٹ جانا, ٹھیک ہے. وہ کون شخص ہیں کہ متنبی ان کی تعریف کرنے سے وہ ہٹ گئے, یعنی کہ ان کی تعریف نہیں کی. لأنه كان يترفع عن مدح غیر الملوک, کیونکہ وہ بادشاہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی تعریف کرنے سے یترفع, وہ دور رہتے تھے. ترفع ان کا مطلب ہے دور رہتے تھے. تو بتائیں وہ کون ہیں؟ یہ کیا کافور اخشیدی ہیں, یا صاحب بن عباد ہیں, الوزیر المحلبی ہیں, یا کل من الثانی والثالث, یعنی دونوں ہیں, صاحب بن عباد بھی, وزیر المحلبی بھی. سر جی آپشن 2 سر. آپشن 2 سر سر نہیں, آپشن ون. نہیں, آپشن 1 تو ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ وجہ ہے کہ سوال یہاں پہ وہ کون شخص ہیں کہ متنبی ان کی تعریف کرنے سے ہٹ گئے, مطلب یہ کہ ان کی تعریف کی ہی نہیں کبھی بھی, کیونکہ وہ بادشاہ نہیں تھا, وہ بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے. اور جہاں تک کافور اخشدی کی بات ہے تو ان کی بھی تعریف کی ہے, بعد میں جو ہے پھر کافور نے دیکھا کہ یہ تو میرا پوسٹ ہی لینے والا ہے, تو کافور کی وجہ سے وہ بھاگ گیا. اور سیف الدولہ کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے. باقی جن کی تعریف نہیں کیے ہیں وہ ہیں صاحب بن عباد. جن کی انہوں نے تعریف نہیں کی ہے
وہ ہیں صاحب بن عباد اور دوسرے ہیں وزیر المحلبی۔ اصل دیکھیے اسکرین ویزیبل ہے؟ جی سر۔ جی اسکرین ویزیبل ہے؟ جی سر اصل جی دیکھیے سر وزیر محلبی نے کہا تھا کہ میری تعریف کرو، تو متنبی نے کہا کہ میں تم کو بھاؤ دینے والا نہیں ہوں، تم وزیر ہو، میں تمہاری کیوں تعریف کروں؟ تو اسی وقت صاحب بن عباد نے پھر ان کو لکھا کہ تم آ جاؤ میرے پاس، میری تعریف کرو۔ تو متنبی جو ہے ان کو بھی بھاؤ نہیں دیا، اور صاحب بن عباد چونکہ یہ بھی صاحب فضل آدمی تھے، مطلب بہت ہی بڑے وہ تھے، ادب نواز تھے صاحب بن عباد، تو انہوں نے پھر متنبی کے خلاف کلمی وار کیا، اور متنبی کے پر انہوں نے تنقید کی ان پہ، بلکہ بک بھی ہے ان کی صاحب بن عباد کی، مساوی کے نام سے ایسے ہی کچھ ہے، مساوی المتنبی، اس طرح سے صاحب بن عباد کی بک بھی ہے۔ تو جواب یہ نکلا کہ وہ کون شخص ہیں کہ جن کی متنبی نے تعریف نہیں کی، کیونکہ وہ بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے اور یہ دونوں بادشاہ تھے نہیں، تو وہ ہیں صاحب بن عباد اور وزیر محلبی۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا، کلو من الثانی والثالث، یعنی کہ یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، تو آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ چلے سوال نمبر 30 ہے، من الوزیر الذی شنع عن المتنبی حرما قلبیہ، کہ وہ کون سے وزیر ہیں جنہوں نے، دیکھیے شنع اعلی فلان الحربہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف جنگ جاری کرنا، شنع الحربہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ جاری کرنا۔ تو من الوزیر الذی شنع علی المتنبی حربا قلمیہ، وہ کون سے وزیر ہیں کہ جنہوں نے متنبی پر قلمی جنگ جاری کیا؟ تو نمبر 1 ہے صاحب بن عباد، وزیر محلبی، فضل بن عمید، کل من الثلاث۔ تو کون سے وزیر ہیں جنہوں نے آپشن 4 نہیں، صرف اور صرف آپشن نمبر 1 تو ہوگا صحیح، کیونکہ صرف صاحب بن عباد ہی ہیں جنہوں نے متنبی سے قلمی جنگ کی، متنبی کے خلاف انہوں نے لکھا، متنبی کے شعر پہ انہوں نے تنقید کی، اور شاید کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ متنبی جو ہے یہ افکار چراتے ہیں، دوسری جگہ سے لے کر کے اپنے شاعری میں ڈال دیتے ہیں، تھاٹس چراتے ہیں۔ تو یہ جو ہے صاحب بن عباد ہی ہیں کہ جنہوں نے متنبی کے خلاف قلمی جنگ کی تھی۔ سوال نمبر 31 ہے، من قتل المتنبی، متنبی کو کس نے قتل کیا؟ سیف الدولہ، صاحب بن عباد، فاتح الاسدی، الوزیر المحلبی، بتائیں۔ فاتح الاسد، آپشن 3 سر۔ آپشن جی، 3 متنبی کو قتل کرنے والا فاتح الاسدی تھا۔ آپشن 3 سر۔ ہاں، تو سوال نمبر 32 ہے، بی ایما ایمن قتل فاتح الاسدی المتنبی، کہ کس کے اشارے پر؟ اوما یومی او ایما ان کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، بی ایما ایمن کس کے اشارے سے فاتح اسدی نے قتل کیا متنبی کو؟ تو دیکھیے آپشن ہے سیف الدولہ، صاحب بن عباد، عز الدولہ، الوزیر المحلبی، تو بتائیں۔ آپشن 3 جی آپشن 3 صحیح ہے، آپشن 3 صحیح ہے۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ یہ متنبی سیف الدولہ سے روٹ کر کے گئے کافور رخشدی کے پاس، کافور سے جب ان کی نہ بنی تو وہ گئے عز الدولہ کے پاس۔ اب عز الدولہ بھی ان کو دیتے تھے، ٹھیک ہے، عز الدولہ ان کو دیتے تھے تو وہ بہت اچھا دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کون اچھا دیتا ہے، کیسا لگا تم کو عز الدولہ، کتنا اچھا دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عز الدولہ تو جو دیتا ہے وہ اجزل، وہ بہت ہے، ولیکنہ متکلف، لیکن وہ جو دیتا ہے بہت تکلف سے دیتا ہے، اور سیف الدولہ کے جہاں تھا ان کے ہاں کوئی تکلف نہیں تھا۔ تو عز الدولہ نے یہ سن لیا، جب یہ سن لیا تو عز الدولہ نے کہا ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ عز الدولہ نے فٹ کیا اس کو، فاتح اسدی کو، فاتح اسدی کو کہا چلو ان کو قتل کر دینا۔ پھر فاتح اسدی جو ہے وہ گیا ان کے پیچھے، متنبی ان کا بیٹا ان کا غلام جا رہا تھا، تو ایک جگہ تھی الصافیہ جگہ پہ فاتح اسدی نے متنبی ان کے بیٹے ان کے غلام پہ حملہ کیا۔ اب متنبی نے چاہا کہ چلو ہم بھاگ جاتے ہیں، تو غلام نے ان کو یاد دلایا کہ جناب من، میرے جناب آپ ہی نے وہ شعر کہا ہے نا، ایک شعر ہے ان کا متنبی کا، آگے آئے گا کہیں شعر، کہ میں وہ ہوں کہ مجھے نیزہ بھی جانتا ہے، مجھے قلم بھی جانتا ہے، یعنی مطلب میں قلم بھی استعمال کرنے جاتا ہوں، نیزہ بھی استعمال کرنے جاتا ہوں، اور رات کی تاریکی میں سفر کرتا ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ شعر کہا تو آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟
मुतनब्बी ने कहा चलो लड़ते हैं। ठीक है, तो फिर फातिह असदी से लड़ा तो तीनों को फातिह असदी ने कत्ल कर दिया, मुतनब्बी, उनके बेटे, उनके गुलाम, तीनों को। तो सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा कि इज्जुद्दौला के इशारे पे फातिह असदी ने कत्ल किया था। सवाल नंबर 33 है मादा सहीहुन अनिल मुतनब्बी, मुतनब्बी के बारे में कौन सी बात सही है? तो शाइरुम मिन शुआराइल मानी, मुतनब्बी जो है शुआराए मानी में है। शुआरा मानी क्या होता है, आगे उसकी तशरीह करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वफ़्क़ बैन अश्शअरि वल फ़लसफ़ा, कि इन्होंने शेर और फ़लसफ़ा दोनों को मिला दिया अपनी शायरी में। वफ़्क़ बैन अश्शअरि वल फ़लसफ़ा, वफ़्क़ नहीं, शेर और फ़लसफ़ा दोनों को मिलाया इन्होंने अपने शायरी में। तीसरा है जाल अक्सर अनायती बिल माना, उन्होंने ज़्यादातर तवज्जो माना पर दिया। ऑप्शन नंबर 4 है कुल्लुम मिन सलास। तो बताएं कौन सी बात सही मुतनब्बी के बारे में? ऑप्शन नंबर 4 सर ऑप्शन ये 4। सही है। अब क्यों ये सही है, चलिए इसको हम पहले ठीक से देखते हैं। बात यह है कि जो शुआरा होते हैं ना, वो दो किस्म के शुआरा होते हैं। एक होते हैं शुआरा अल मानी, एक होते हैं शुआरा अल अल्फाज। अब शुआरा अल अल्फाज का मतलब ये होता है कि वो शुआरा जो कि एक ही माना के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एक माना है, मतलब माना ज़्यादा नहीं होते, माना कम ही होते हैं, लेकिन उस कम माने को वो ऐसे ऐसे अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं कि एकदम ज़बरदस्त अच्छा बन जाता है। लेकिन एक होता है शुआरा उल मानी, यानी मानी के शुआरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी शायरी में अल्फाज तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन वो उसके अंदर मानी ज़्यादा होता है, हर लफ्ज़ में मानी होता है। तो ये जो है शुआरा मानी में मुतनब्बी, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि मुतनब्बी के यहाँ इन्होंने फ़लसफ़ा और शेर दोनों को अपनी शायरी में यकजा कर दिया, दोनों को। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि इन्होंने अपनी शायरी में माना पे ज़्यादा ध्यान दिया है, इसी वजह से इनको कहा जाता है शुआरा वल मानी। तो मुतनब्बी की तीनों खुसूसियत हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि मुतनब्बी के बारे में तीनों बात सही है। चलिए सवाल नंबर 34 है मन क़ाल अल बैत ताली, नीचे दिए हुए शेर किसने कहा? अल खैलु वल लैलु वल बैदाउ तारिफुनी वस्सैफु वर्रहमु वल क़िरतासु वल क़लम। तो ये किसने कहा बताएं? अल मुतनब्बी, मुतनब्बी ने कहा जी। और देखिए ये शेर जो है ना बहुत ही मशहूर शेर है, चूँकि मुतनब्बी के वफ़ात पे इनके गुलाम ने याद दिलाया था, तो ये बहुत मशहूर शेर है। तो ये शेर पूछा जा सकता है कि किसने कहा है। चलिए शेर हम लोग समझते हैं। शेर समझने के लिए वही आप ये समझिए कि ये शेर में दर हकीकत अपनी हिम्मत और बहादुरी बयान की जा रही है कि अल खैलू की घोड़ा भी, अल लैलू रात भी, अल बैदाउ सहरा यानी मैदान भी, तारिफुनी मुझे जानते हैं, यानी मैं ऐसा शख्स हूँ कि मैं घोड़े पे भी सवारी करता हूँ तो घोड़ा भी जानता है, मैं रात में सफ़र करता हूँ, रात का मुझे डर नहीं होता, रात भी मुझे पहचानता है। अल बैदा सहरा या मैदान, उसमें मैं सफ़र करने के लिए निकल जाता हूँ तो वो भी मुझे जानते हैं। वस्सैफ़ु वर्रुम्हु वल क़िरतासु वल क़लम, और मुझे जानते हैं और मुझे जानता है तलवार भी, अर्रुम्हु नेज़ा भी, अल क़िरतास कागज़ भी, अल क़लम कलम भी। तो मुझे मतलब मैं नेज़ा चलाने भी जानता हूँ, तलवार चलाने भी जानता हूँ, और मैं कागज़ पे कलम से लिखने भी जानता हूँ, मैं हर तरह का आदमी हूँ। तो उन्होंने मतलब अपनी हिम्मत और बहादुरी बयान करने के लिए ये शेर कहा था। तो जब मुतनब्बी को पे जब फातिह असदी ने घेर लिया मुतनब्बी को, उनके बेटे, उनके गुलाम को, मुतनब्बी ने कहा चलो भागो, मरना नहीं है। तो गुलाम ने याद दिलाया कि जनाब आप ही ने ये शेर कहा है ना, अल खैलु वल लैलु वल बैदाउ व तारिफुनी, तो अभी आप क्यों भाग रहे हैं? तो फिर लड़े और लड़ने के बाद मुतनब्बी और उनके गुलाम, उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया।